ذات رسالت معاف ہے. ہم نے حضور کو دیکھا, حضور کو پرکھا, حضور کو جانچا. بندے کہتے ہیں جی شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو نہیں. میں روز روز کا رولا ہی ختم کر رہا ہوں. ہم اہل بیت سے واقف ہی نہیں ہیں, ہمیں اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اہل بیت کا تعارف ہی نہیں ہے. جان چھوڑو روز روز. جب ہم اہل بیت سے واقف نہیں ہیں پھر صحابہ کرام کا تو سوال ہی پیدا میں تو فیصلہ کو نہیں بات کر رہا. دیکھیں ہاشم بھائی, دیکھیں میں اگر کہوں جی میں جی اہل بیت کو مانتا ہوں تو بندے کہیں گے جناب اگر آپ مانتے ہیں وہ گھر بھی اہل بیت مانو, وہ والا حجرہ بھی اہل بیت ہے. حالانکہ یہ الگ بحث ہے, پورے باب لکھے ہوئے کتب میں کہ جب رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چادر میں پنجتن جمع ہے اور اس چادر سے لے کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ. کہتے ہیں وہ عام بارش نہیں تھی, ایک سلسلہ تھا حد نگاہ تک چادر سے لے کے نظر آ رہا تھا. یہ کہتی میرے ذہن میں خیال ہے کہ میں محروم نہ رہ جاؤں, تو کیوں نہ اس محفل میں میرا بھی حصہ ہو جائے اور اس عظمتوں میں جو بارشیں نور کی ہو رہی ہیں اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں. تو منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یوں بی بی ام سلمہ, بہت بڑا نام ہے امہات المومنین, بی بی ام سلمہ آگے بڑھتی ہیں اور چادر کا کونا ہٹا کے بی بی نے اپنا ہاتھ, صرف ہاتھ, تاکہ میرا حصہ, یوں چادر میں ہاتھ داخل کیا. رسول اللہ نے اندر سے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ہٹا کے کہا قومی فتناہی ان اہل بیتی, ام سلمہ میری اہل بیت سے پرے ہو کے بیٹھ جا. میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے یہ بات کر رہا ہوں. کوئی فرقہ مسلمانوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب رسول اللہ نے کہا نا قومی فتناہی ان اہل بیتی, میری اہل بیت سے ذرا دور ہو کے بیٹھ جا, ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ الستم من اہل البیت, کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا انت من ازواج النبی فہؤلاء اہل بیتی. ام سلمہ تو میری بیوی ہے, یہ میری اہل بیت ہے. محمد منوا گیا, بیویاں اور ہوتی ہیں. ہم اس کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن منزل ہماری نبی. معاملہ جی اہل بیت کی صحابہ, بھائی ہمیں نہیں پتا اہل بیت کا, ہمیں نہیں پتا صحابہ کی. ہم نے حضور کو دیکھا, حضور کو پرکھا, حضور کو جانچا, حضور کو مانا. پنچایت شریعت دین اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جس کو مانتے ہو اس کی بات بھی مانو. ہمیں نہ اہل بیت کا پتہ, ہمیں نہ صحابہ کبار کا پتہ, ہم نے تو حضور کو مانا ہے. ہاں حضور کے بعد اگر کسی کو منوانا چاہتے ہو ہم صرف اسے مانیں گے جسے محمد منوائے. رحمت فرمائے, رحمت فرمائے, رحمت. اور علی امیر کو مولا کائنات کی جہاں تک بات ہے, میں نے کل بھی شاید کہا ہے کہ ہم علی ولی اللہ رواج سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, یہ تحفظ ہے ختم نبوت. لوگ اس پہلو سے دیکھتے ہی نہیں, لوگوں کا اس پہلو سے دھیان ہی نہیں ہے, وگرنہ میرا اللہ جانتا ہے. اچھا ایک اور کمال ہے, مسلمانوں کے جتنے فرقے پاکستان میں جا کے پوچھو علی اللہ کا ولی ہے, کہتے ہیں ہاں ہے. ان سے کہو کہ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرو, اردو میں مانتے ہیں, عربی میں بہت آگے.
آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا کل بات کیونکہ وقت کی وہ مجھے ہوتا ہے اور میں بات روک لیتا ہوں. کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے بارے میں ایک ذہن تھا, اب بھی کہیں کہیں ہے, کہ یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. میں بہت ٹائم آپ یاد نہیں لینا چاہ رہا ہوں آپ کا, اسی فقرے پہ آپ رک جائیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے خطبہ علماء ذاکر, تو یہ خطبہ علماء تو ہمیں کہنا پڑتا ہے بیسیکلی یہ سارے ذاکر ہی ہوتے ہیں. ذاکر کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. جس قبیلے کا پہلا ذاکر اللہ ہو, باقی باتیں کیا کریں گے. مجھے فقرے یاد آ رہے ہیں استاد مرحوم اسماعیل صاحب کی. کہنے لگے کہ ذاکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے, عربی میں ذاکر اس میں فاعل کا, یعنی ذکر کرنے والا. قبلہ فرمایا کرتے تھے مومنین سے کہ شیعو تمہاری مجلس 2 سال بعد ہوتی ہے, مسلمانوں کے ذکر تو جمعے کے جمعے ہوتے ہیں. تو جب ذکر جمعہ کے جمعے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ذاکر کسی کے ہیں, لیکن وہ پروفیسر ہو جائیں گے, ادیب ہو جائیں گے, خطیب ہو جائیں گے, لیکچرر ہو جائیں گے, علامہ ہو جائیں گے, ذاکر نہیں بن سکتے. قبلہ ایک لفظ کہا کرتے تھے قیامت تک نہیں بن سکتے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے ذکر علی یہ نہیں بات. ذکر علی کا عبادت ہے, اور جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں تو ذاکر کیسے بن سکتے ہیں. لہذا جی یہ جو شیعہ ذاکر ہیں یہ جی اندھی عقیدت رکھتے ہیں مولا علی سے, اندھی عقیدت رکھتے ہیں. عربی کا ایک لفظ ہے کہ حب الشیء یومی و یسم, کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت کرنے والا نابینا ہو جاتا, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محبوب کے عیب نہ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں. ہمیں اپنے مولا سے اندھی عقیدت نہیں, ہم نے تو قدم قدم پہ بادشاہ کو دیکھا, ہم نے تو مولا کو پرکھے, لیکن بھائیوں کو حق ہے اپنے عقیدے میں جینے کا. وہ ایک ہی بات, جس بندے کو کوئی نہیں پوچھتا تو کیا بلا ہے, وہ بھی کہے وہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو, تم حد سے بڑھا دیتے ہو. آپ مجھے اس وقت معاونت کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی مدد چاہیے. میرے لیے آپ بیگانے نہیں ہیں, کیونکہ ولایت علی کا رشتہ بیگانہ رہنے ہی نہیں ہے. یہ بات آپ سے میرے بھی ذہن میں, آپ کے بھی ذہن میں. لہذا مدد مجھے اس لیے چاہیے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ میں کبھی بھی پبلک پہ مومنین پہ اپنی یہ ذاکرین میں اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا, قتل نہیں, بالکل اس معاملے میں عام عزادار قسم کا مولوی ہوں. میں عزاداروں کو حق دیتا ہوں, میں غلط کہوں تو آپ مجھے اٹھ کے روک دیں. فروغ ادا کا کوئی بندہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا کہ جی آپ ہمارے مہمان تھے مولانا اور آپ نے کیوں کہا. میں آپ کو حق دے رہا ہوں, غلط تھے صحیح ہے, ماڑی چنگی آپ تائید میری کر دیں. جی شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے, ذاکروں نے جتنا بھی علی کو حد سے بڑھایا, کبھی کسی ذاکر نے منبر پہ مجلس میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا.
بیٹھے ہوئے. کبھی آپ نے وہ بہت پہلے کسی شیعہ عالم دین کو سنا ہو اور اس نے یہ کہا ہو مولا علی کی فضیلت پڑھتے ہو, مولا کے فضائل پڑھتے ہوئے یہ فضیلت پڑھی ہو کہ رسول اللہ نے کہا تھا؟ کبھی سنا کہ حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. حالانکہ اگر ہوتا تو جچتا بڑا. یہ آپس کی بات ہے, یہ آپس کی بات ہے, یہ آپس کی بات ہے, لیکن آج تک ایسا ہوا تو نہیں. آپ پچھلے بھائی بھی بیٹھے جو بزرگ ہیں وہ بھی, میں حق دے رہا ہوں آپ کو, کبھی نہیں سنا. میرا خیال ہے میری آپ تائید سارے کر رہے ہیں. بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ختم نبوت کا پہرا کون دے رہا ہے. 6 مہینے نہیں گزرتے جناب, عالمی ادارہ ختم نبوت, جس ملک میں جاؤ ختم نبوت کے بورڈ لگے ہوئے. اور ختم نبوت سمجھ نہیں ہے تو عزاداروں کے قریب آؤ. ہم غریب صحیح ماڑے صحیح, ہم نے ختم نبوت میں اب کیا کہوں, ہم نے گنجائش ہی نہیں رکھی. لوگوں کا کیا اسے کہتے ہیں, سوری میں کوشش ہوتی ہے میری کیونکہ مولویوں والا اوکھا فقرہ نہ بول. ہمارا ایک علماء کا, میں تو خیر علماء میں قابو حالہ عزادار ہوں, آپ کا بھائی ہوں, مولویت کی یہ کمزوری ہے کہ لو آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں, جیسے حکمت میں پورا نسخہ لکھ دیتے ہیں, ایک سطر ایسے لکھیں گے کہ حکیم سے ہی رابطہ کرنا. علماء کرام کا بھی یہی سسٹم, سارا ترجمہ عربی سے اردو میں کر دیں گے, لیکن 2-4 اتنے اوکھے فقرے ڈال دیں گے کہ مولانا سے ہی پوچھنا پڑتا. میں اوکھی خطابت نہیں کرتا, میں سادہ خطابت, سادہ باتیں کرتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا میرا جانتا ہے, نبوت کے بارے میں میری جتنی مسلمہ امت مسلم ہے, امت کی بات کر, کسی فرقہ, کسی فرقے, کسی مسلک کی بات نہیں کر. میں اپنے حرفوں کے سامنے, میں ذمہ داری سے بات کروں, مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. میں مولا کے ذاکروں میں سب سے چھوٹا صحیح, لیکن مجھے اس جگہ کی اہمیت کا پتہ ہے کہ یہاں پہ بندہ بیٹھ کے بات کرے اور 2 مہینے کے بعد کوئی بات بن جائے تو بندہ معافیاں مانگتا پھرے. لہذا ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. مہینہ ربیع الاول کا لوگ کہتے ہیں مہینہ سرکار کا ہے, تو میں بھی اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مہینہ سرکار کا ہے, وگرنہ سرکار کا صرف مہینہ ہی نہیں, ساری صدیاں ہی محمد کی. سارے موسم اللہ جواب دیا تیرے, جواب دیا مجلس میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری آپ لگاتے ہیں تو یہ بھی بندے اعتراض کرتے ہیں. انہیں تو موقع ملنا چاہیے, نہ بھی موقع ملے وہ تو اعتراض, وہ خلقی اللہ سے یہ کہہ کہ ہم نے شیعوں کی جان نہیں چھوڑی. مجھے یاد ہے جب وہ پاکستان میں نیا وہ ڈینگی وائرس آیا تھا, اور انہی دنوں ڈینگی وائرس پنجاب میں تھا اور ایبٹ آباد میں وہ اسامہ والا وائرس. تو جیسے بغدادی کا آپریشن امریکہ نے کی, تب آپریشن ایبٹ آباد میں ہوا تھا اسامہ بن لادن کا. تو
میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہا کہ ہمارے پنجاب میں جو ہماری ذاکری ہے نا، ہمیں دن میں 4-4 5 مختلف ضلعوں میں ایک دن میں مدرسوں کے لیے جانا پڑتا ہے. پنجاب میں تو کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں علی نہ ہو. اتنی آزاداری بندہ سوچ نہیں سکتا. پورا دن، بلکہ 2 دن 3 4 دن کے پروگرام چلتے ہیں آزاداری کے حوالے سے. اب دن میں 4 یا 5 مجلسیں ہیں. میرے جیسا بندہ اگر مصروفیت تو ہوگی. تو اسامہ والے دنوں میں نا ایک بچے کا فون بار بار آ رہا تھا، رضوی صاحب سے بات کریں، علامہ صاحب سے بات کریں. وہ میرا ڈرائیور جب بھی وہ بات اس کا فون آتا کہتا جی مولانا مجلس میں. اور اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ گھنٹے بعد وہ پھر کرتا تھا، میں پھر مجلس میں. تو وہ بچہ بیچارہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے جو رضوی صاحب سارا دن ہی پڑے جا. تو جب تیسرے پروگرام پہ میں ممبر پہ بیٹھنے لگے، جیسے عاشق بھائی اعلان کی شفقت کرتے ہیں کہ مولانا پڑھیں گے، تو میرے ڈرائیور اور ساتھی میرا اس نے کہا جی صاحب یہ پلیز اسی بچے کی کال یہ ہمارے گلے پڑتا ہے تو اس کو یقین نہیں آ رہا، تو آپ اسے ایک لمحہ بتا دیں کہ میرے بچے سے اتنے بجے بات ہو سکتی. تو میں نے فون پکڑا، میں نے کہا بیٹا میں مجلس میں. اس نے پنجابی میں پتہ کیا کہنے لگا تو ہمیں مجلساں دی پئی. میں یارہ چ پھنسیا بیٹا، پتہ نہیں سمجھے ہیں کیا. مطلب مجھے محسوس ہوا کہ وہ دوستوں میں گھرا ہے اور وہ اس کی جان مذہبی کسی مسئلے میں کھا رہے. تو میں اہمیت سمجھ گیا. ناظم ممبر سے میں نے کہا سرکار کسی قریبی مجلس کا اناؤنس اعلان کرتے یا کوئی ایک آدھا ربائی شعر پڑھ دے میری بچے کی بات. میں نے وہی ممبر مجلس میں بیٹھے میں نے کہا بیٹا کیا بات. کہنے لگا جی میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے دوست جتنے کلاس فیلوز ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے غائبانہ نماز جنازہ پورے ملک میں ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی شیعوں کی کسی تنظیم نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. تو قبلہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں. ہمارے بچے جو یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ دھیان نہیں بھی دیتے، حالانکہ دینا چاہیے. اس لیے تو میں روزانہ مطلب عام فہم باتیں کرتا ہوں بچوں کی سمجھ میں آ جائے. لیکن بچوں کے اپنے معاملات ہیں، انہیں یونیورسٹیوں میں بھی جانا پڑتا ہے، کالجز میں بھی جانا پڑتا ہے، ایگزام سر بھی ہوتے ہیں، بیچارے کیا کریں. لیکن بہرحال ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ماشاء اللہ دوسروں سے ہمارے بچے بہت آگے ہیں الحمدللہ. خیر اس کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ جی اگر تم مسلمان ہو تو سارے مسلمانوں کے فرقے جو آپس میں مختلف ہیں ایک نہیں ہے. لیکن اسامہ کی غیبانہ جنازہ سارے پڑھ رہے ہیں. قبلہ شیعہ جنازہ غیبانہ نہیں ہو. میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز کے کوئی ضابطے ہوتے ہیں. مذہب کے ضابطوں کو شریعت کی زبان میں فقہ کہتے ہیں. بات مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. ہر چیز کے کچھ اصول کچھ ضابطے پابندیاں ہوتی ہیں. شریعت میں مذہب کے ضابطوں کو فقہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا ہماری فقہ میں غائبانہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں. جن کی فقہ پہ ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں ان وارثوں نے غیبانہ نماز جنازہ کے سیکھے ہی نہیں بتائے، لہذا ہم کیسے پڑھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے قبلہ میں دوستوں کو بتا دوں گا کہ فقہ جعفریہ میں غیبانہ نماز جنازہ کے سیکھے ہی نہیں ہیں، طریقے نہیں بتایا کہ ہمارے مذہب میں نہیں پڑھی جاتی، ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا تھینک یو بیٹا. کہنے لگا نہیں شاہ جی ایک بات چھوٹی سی ہوتی ہے یار چھوڑو مجلس جا. کہنے لگا پلیز ایک بات. میں نے کہا کیا پوچھنا ہے مزید. کہنے لگا صرف بتا جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ باقی سارے فرقے کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا مجھے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا. سارے بندے دھیان نہیں دیں. مشترکہ جواب دیں گے.
ایک ہی بات ذہن میں آ رہی ہے، ان سے کو حاضر جنازہ رہ گیا تھا، اب سزا کے طور پہ غائبانہ پڑھتے پھر رہے گا۔ پچھلے دنوں نیٹ پہ ایک مولانا ہے، ایک تو یہ والا بغدادی گیا ہے نا کل پرسوں، ایک پاکستان میں بغدادی پھر رہا ہے، اس کا نام ہے جمال الدین بغدادی، مفتی جمال الدین بغدادی، مفتی اور سید بھی لکھتا ہے، مفتی سید جمال الدین بغدادی۔ تو اس نے ایک اس کا کلپ کیا کہتے کلپ کہتے ہیں، وہ نیٹ پہ تو ہمارے بچوں کو بڑا پریشان کیا گیا کہ جی اس نے باغ فدق کا جی وہ سلسلہ جو ہے وہ شیعوں کو اس نے ہمیشہ کے لیے زبان بند کر دی ہے شیعوں، اب دیکھیں گے شیعوں کے پاس کیا جواب ہے۔ کہا اس نے کیا کہ جی یہ جو باغ فدق ہے جی رسول اللہ کی وارث بی بی ہے اور جی ورثہ ان کا، دوسرے بتا ذرا دیکھیں بھائی بات، اس نے کہا جی وراثت تقسیم ان کی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں، محمد زندہ ہے، ان کو کہاں کہاں سے لوگ دلائل ڈھونڈتے ہیں، ادھر کا وراثت منتقل ہوتی ہے۔ ابھی 10:26 ہوئے، خدا کے لیے جاؤ میں سمجھتا ہوں دن کی تھکن ہوتی ہے، لیکن دیکھیں پھر مالک زندگی رکھے، سال بعد دن نصیب تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا ہمت میں رکھو، ہمت میں کہہ رہا، کیونکہ بیٹھ کے سونا رزق ہے، اتنا بڑا رزق کیوں لیتے ہو؟ کہ جب بندہ بیٹھ کے سوئے گا تو چانس ہوتے ہیں نا سجے کھبے گرنے، بندہ گر، لیکن مومن مجلس میں بھی بے دھڑک سوتے ہیں کہ جن کا ذکر ہے وہ گرنے نہیں دے، لیکن جاگے جاگے سر، یہ ایسی باتیں ہیں کہ عموماً آپ دن رات مجالس سنتے ہیں، یہ باتیں کم کی جاتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بچوں کو ہماروں کو پریشانیاں وہ کلپ دکھا دیا جی، یہ جی اب اس کا جواب سوچیے کہ وراثت تو منتقل اس کی ہوتی ہے جو مر جائے، حضور تو زندہ ہے، وراثت تقسیم کیسے کروں، آگے منتقل کیسے کروں؟ میں بچوں سے بڑوں سے کہتا پھر رہا ہوں کہ مذہب شیعہ پہ جتنے اعتراض ہیں کوئی نیا اعتراض نہیں، اعتراض سارے پرانے ہیں، مولوی میک اپ بدل دیتے ہیں، عید کیا کرو یار، بولا کرو، میرے خیال ہے علماء نے بڑی محنت، ہمارے کسی دوست نے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے قدیم سے لے کے اب تک کوئی میرا خیال ہے کوئی 7500 کے قریب اعتراض جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں، اور ہم سب کے جواب شیعہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں دے چکے ہیں، اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، چلے اگر ایک منٹ مجھے آپ دیں تو ایک تصویر آپ کو دکھا دیں، میری خطابت کا یہی سٹائل ہے، باہر مجھے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یوں رستے مولا دے رہا ہوتا ہے، یہ بات کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، لیکن وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اعتراض مثال ایک مثال ہے، ایک زمانے میں ہمارے بھائیوں کے علماء کہتے تھے ماتم حرام ہے، ماتم، اس دور کے ہمارے علماء شیعہ نے کہا کہ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان میں ماتم کہاں ہے؟ پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو، یہ بات سننے کی، یہ باتیں یاد رکھنے کی، ماشاءاللہ آپ آدمی چہرے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، شروع میں حضور یہ تھا کہ ماتم حرام ہے، ہمارے تب کے علماء جو اس زمانے میں تھے شیعہ علماء، انہوں نے کہا قرآن مجید میں موجود ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے،
حرام چیزوں کی فہرستیں قرآن میں اللہ نے بیان کر ہمیں ان حرام چیزوں والی لسٹوں میں ماتم دکھا، پھر پتہ کیا کہنے لگے، وہ ہم نے غصے میں کہہ دیا تھا، حرام نہیں ہے گناہ ہے۔ آخر کیا کہتے ہیں، پھر کیا کہا کہ ہم نے غصے میں حرام، حالانکہ غصہ خود حرام ہے۔ بولے آپ محمد جی بالکل جی سیدھی بات ہے، تو غصے میں حرام کہہ دیا تھا، ماتم حرام نہیں ہے گناہ ہے۔ تب ہمارے پھر علماء نے کہا کہ تمہارے مذہب میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ تمہاری فقہ میں ان کی مسلک کے ان کی فقہوں میں گناہ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے، گناہ وہ ہے جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ گناہ کرنے والا بندہ اگر اس کے اندر ماڑا چنگا ایمان ہے، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، ضمیر اس کا پچھتاتا ہے، ضمیر پچھتاتا ہے۔ ضمیر ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے ہلکے ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا۔ تائید کرو میری، تائید کریں گے، سارے بولے سارے بولے۔ متوجہ ہے سر؟ پہلے حرام کہا، علماء نے کہا جی حرام چیزوں میں ماتم سے دکھا، کہہ لگے گناہ ہے۔ آخر میں وہ کمال ہی کر دیا، کہہ لگے او جی یہ حلال حرام کو چھوڑے، ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ پھر خیال ہے ایسے شوق کی خطابت نہیں ہوتی۔ ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے، شریعت کو چھوڑیں، فقہ کو چھوڑیں، آیتیں چھوڑیں، حدیثیں چھوڑیں، ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم ہمارے نہیں، یہ اللہ کی امانت۔ اللہ کرے وہ بھائی جاگ جائے۔ مالک خیر و برکت دیجیے۔ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے، یہ جو جسم کو زخمی کرتے ہو نا، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے خودکشی حرام ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے، بندے کو اختیار ہے۔ تم چھریاں مارتے ہو، اگر زخم گہرا لگ جائے اور اس زخم سے بندے کی موت واقع ہو جائے تو اسلام میں سراسر خودکشی کی موت ہے۔ ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں چلا حسین کی اللہ نے ان کے ساتھ کر کیا دیے۔ یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خودکش حملوں کو شہادت۔ پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ سمی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے تھوڑی زحمت فرما لیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، برکت ہوتی ہے میرے خیال میں ویسے۔ شیعوں کی مجلس میں جا کے دیکھو، نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی آہستہ بس نعرہ حیدری کہنے کی دے۔
پتہ نہیں کہاں سے جذبے آئے. مسلمانوں یاد رکھو نعرہ تکبیر ہم آہستہ لگاتے ہیں, لگانا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں, لگانا بھی آہستہ چاہیے. اور نعرہ حیدری پہ زور دینا چاہیے کیونکہ نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے مشرکوں کے سامنے. نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے کافروں کے سامنے. آپ نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں, آپ تو ہمارے بھائی ہیں. سارے جواب دیں گے میرے بیٹے کے بعد. بہت شکریہ. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, بالکل میں روک رہا ہوں. تو وہ مولانا جمال الدین سید بغدادی نے وہ جو بات کہی, تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ یہ جتنے اعتراض ہیں یہ سارے پرانے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جتنے اعتراض مسلک جعفریہ پہ ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. بخدا کوئی نیا اعتراض ان کے پاس ہے ہی نہیں. سب کے جواب انہیں مل چکے ہیں. اور یہ جو اعتراض ہے یہ بھی نیا نہیں, یہ بھی پرانا. اگر آپ موقع مجھے دے دیں تھوڑا سا, آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ اعتراض آج سے 40 سال پہلے یا 42 سال پہلے ایک جگہ پہ ہمارے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب کے مناظرے کی بحث میں یہ اعتراض ہو چکا ہے. کیونکہ 42 سال پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں لوگوں کے پاس. لہذا وہ بغدادی نے نیا رنگ دیا تو لوگ سارے ہاں بھائی ہاں واقعی اس کا جواب شیعہ کہاں سے دیں گے. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سید ہوں, قرآن پہ لکھا ہے بغدادی. میں نے کہا تو سید ہوتا یا قاسمی ہوتا یا زیدی ہوتا یا رضوی ہوتا, تجھ میں تو بغداد کے کسی بندے کا خون لگ رہا ہے. چلیں غنیمت ہے جتنا بھی آپ ماشاءاللہ جان رہے ہیں. تو یہ اعتراض 42 سال پہ. اچھا ہوتا یہ تھا کہ ایک لمحہ مجھے آپ موقع دے دیں. ایک زمانہ تھا جب آغا جی پنجاب میں نا بین المسلمین مناظرے ہوا کرتے تھے باقاعدہ. کلاشنکوف کا دور نہیں تھا, برداشت ہوتی تھی, ایک دوسرے کی بات سنی جاتی تھی اور اس پہ فیصلے ہوتے تھے. اور علاقے کے جو سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا تھا وہ اس مناظرے کا اہتمام کرتا تھا. بلکہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا تو وہ ثالث یعنی منصف جج, فیصلہ اس نے کرنا ہوتا تھا فریقین کی بات سن. اور اکثر ویسے ہمارے صحابی لکھتے ہیں دونوں فریقین وہاں پہ موجود تھے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے میں آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں. اور فریقین کہتے ہی دو کو جی پریشان تو نہیں ہو رہے جی. میں اب ہوتا یہ تھا کہ مناظرہ کسے کہا جاتا تھا, ایک ہی سین یا حویلی ہوتی تھی جن کے مابین مناظرہ ہوتا تھا. دونوں مسلکوں کی ٹوپیاں وہ ایک ہی پنڈال میں بیٹھتے, درمیان میں رسیاں کھینچی ہوتی تھی. یہ بچوں کے لیے مجھے بتانا پڑے گا, بلکہ شاید آپ کے لیے بھی, کیونکہ اب ہے ہی نہیں مناظر, سسٹم یہ ختم ہو چکا ہے. جب سے یہ خود کش حملہ ور آئے ہو سکتے ہیں لیکن وہ دور اور دور تھا. اچھا ایک مسئلہ کے پبلک لوگ ادھر بیٹھے ہیں دوسرے کے ادھر, درمیان میں رسی جو ادھر ہے ان کا ادھر منہ ہے, ادھر والوں کو ادھر منہ ہے. ان کے مسلک کے مولانا کا ممبر ادھر ہوتا تھا, ان کے مسلک والوں کا ادھر ہوتا تھا. اور دونوں مولانا کے پاس 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا. 10 منٹ اس کے اعتراض کا جواب بھی دینا اور انہیں 10 منٹ میں اپنی طرف سے اس پہ اعتراض وارد کرنا. مناظرے کی دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا مولانا اسماعیل, ان کے بعد وہ سمجھے فن ختم ہو گیا. ایسی وکالت سیدہ کی ایسی وکالت آل محمد کے مذہب کی, یوں لگتا تھا کہ ڈائریکٹ رابطے ہیں.
ایسے ایسے بات کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے آپ کو محسوس تو نہیں کر رہے آپ یہ بات, ان چیزوں کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں. اچھا اب یہ صورتحال کیفیت ہوتی 10 منٹ اور مناظرہ ہوتا تھا 1 to 1. لیکن جس مناظرے کی میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا انوکھا مناظرہ تھا. اول تو یہ ہوتا ہے کہ مناظروں کے موضوع ایک ہوتے تھے. یہ مناظرہ ہوا تھا پنجاب کے شہر لودھرا کے قریب ایک گاؤں میں, وہ کچھ 40-42 سال پہلے کی بات. باقی مناظرے ایک موضوع پہ ہوتے تھے, اس مناظرہ ایک تھا, موضوع 2 تھے. موضوع کیا تھے, کس موضوع پہ بحث ہونی ہے؟ موضوع یہ تھے جنازہ رسول اور وراثت رسول. یہ اتنے اہم موضوع ہیں کہ مذہبوں کے لینٹر ان پہ کھڑے تھے کہ جنازہ حضور کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. پاکستان ہوتا تو انہی گل بھی نہیں سی ہو سکتا. ایک موضوع تھا کہ جنازہ حضور کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, اور دوسرا موضوع تھا کہ ورثہ رسولوں کا نبیوں کا جو وہ پراپرٹی چھوڑتے ہیں وہ حق نبیوں کا اولاد تک جاتا ہے نہیں جاتا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. روٹین تھی کہ مناظرہ ایک مولوی یعنی ایک ان کا ایک ان کا, بس 2 گھنٹے مناظرہ ہو جائے, 4 ہو جائے, 6 ہو جائے, پورا دن ہو جائے, لیکن مولوی ایک ہی. اس مناظرے میں مختلف بات یہ تھی کہ شیعوں کی طرف سے صرف مولوی اسماعیل صاحب نے مناظرہ کرنا تھا, اور مسلمانوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا, فرقہ بھی بدل جاتا تھا. بھائی کیسی عجیب صورتحال. آغا سرکار یعنی اور مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم خدا ان کے درجات بلند فرمائے, ان پہ میرا خیال ہے جتنا کام ہونا چاہیے تھا ہم لوگ نہیں کر سکے, جتنی وہ خدمت کر گئے مذہب کی, یا جتنا میٹر وہ اور جتنی زبانیں بند کر گئے ہیں مخالفین مذہب آل نبی کی. مبلغ اعظم اکیلے, اور 2 گھنٹے کے بعد فرقہ چینج ہو رہا ہے, مولوی مذہب بدل کے آ رہا ہے, یہ اس مذہب کا یہ اس مذہب. ہر مذہب کے مولانا اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرتے تھے. سامنے ایک مسلک ہونا تو پھر تو آسان ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ فلاں فرقے کے اور اس کے فرقے کی کتابوں سے بات کرنی ہے, اور جہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کے بعد فرقہ بھی چینج ہے, مولوی بھی چینج ہے. مبلغ اعظم سارے دن کے تھکے ہوئے, اور وہ ہیوی ویٹ مولوی تازہ دم فریش مولوی سرکار, سارا دن مناظرہ 2. یہ مولوی جمال بغدادی جو آج بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ورثہ جی جو مر جاتے ہیں ان کی وراثت جو منتقل ہوتی ہے, زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے. یہ بہت پرانی بات ان کے مولوی ایک نے کہی تھی, اور اس نے نیا رنگ دے کے بات کر دی. میرا حافظہ ساتھ دے رہے ہیں, اس لیے میں پورے ملک میں نے کلیئر کی کہ بغدادی صاحب کو نئی بات ہے تو کرو, اس کے جواب ہو چکے ہیں. جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, ورثہ نبیوں کا, سارا دن بحث ہوتی رہی. ظہر کے بعد والی نماز وغیرہ کے وقفے شقفے ہوا کرتے تھے, کھانے کا وقت, نماز کا وقت, ظہر کے بعد ظہرین کے بعد والی نشست میں بغدادی ٹائپ ایک مولوی ہے, اور اس نے آگے پہلی دفعہ یہ بات کی. اس نے کہا مولوی اسماعیل شیعہ مناظر صاحب دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں, مناظرات کسی تیسری بات پہ کرنا ہے تو کر لو, یہ تو کتابیں اٹھاؤ اور گھروں کو چلے گئے. تو میدان ہار چکے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے تم کہتے ہو جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, ورثہ ہوتا ہے نبیوں کا نہیں ہوتا. کہ میں نے کہا اس نے پہلی دفعہ کہا تھا ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے. ایسے آپ چپ ہو گئے, ساری پبلک چپ ہو گئی. اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے میرا کافی دیر سے ادھر ہی دھیان ہے, بالکل چپ ہو یہ روز باتیں ذہن میں نہیں آتی.
لیکن ذرا یہ کم از کم یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کے مذہب کے لیے کیا کیا حالات اور کیسی کیسی صورتحال بنتی رہی اور آپ نسلیں آپ کی باعزت آگے اور کن کن بزرگوں کا کتنا شعر ہے اس میں کتنا کردار ہے. اس نے یہ بات حضور کہی پہلی دفعہ اس نے کہا کہ ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے, ہم حیات رسول کے قائل, رسول زندہ ہے اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. زندوں کے 10 منٹ ٹائم تھا, 2 منٹ اس کے گزر گیا. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا مولانا 8 منٹ باقی ہیں, کوئی اور اعتراض بھی کر رہا تھا. اس نے کہا چلاکیاں کر رہے ہیں, میں نے 8 منٹ یہی بات کرنی ہے. تم شیعہ میدان مناظرہ سے شکست کھا چکے ہو, تمہارے پاس اس کا جواب ہی نہیں. زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے خدا جانتے ہیں. وہ ایک ہی بات بار بار کیے جا رہا تھا اور پبلک پریشان تھی کہ اب بنے گا کیا, اور للکار رہا تھا وہ ہار چکے ہو تم شیعہ مناظرہ, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. کہاں سے بندے ڈھونڈ کے لائیں گے مولانا اسماعیل جیسا بندہ؟ کتنا کرم تھا سیدوں کا جب اس نے 10 منٹ ایک ہی بات کہی, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مولانا اسماعیل نے ایک فکرہ کہہ کے میدان شیعوں کے ہاتھ میں دے دیا. کہتے مولانا یاد رکھنا, اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے تقسیم بھی نہیں ہوتے, پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں. خدارا اگر ختم نبوت سمجھنی ہے تو چندے شندے جمع کرنے کے چکروں سے نکل کے بچوں کو آل رسول کی مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو, تاکہ تمہیں نبوت بھی سمجھ میں آ جائے اور ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے. زندگی رہی کل, گفتگو یہیں سے لے کے آگے بڑھوں گا, وقت تمام ہو گیا. مر جاتے ہیں شیعہ, سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہیں پہ, کیونکہ یہ ہم بھائی تمہاری نظر میں دیکھو ہم شیعہ غریب صحیح, گناہگار صحیح, کیونکہ ہم تھوڑے ہیں, ہمارے گناہوں کی طرف زیادہ دھیان رکھیں. اپنے بچوں سے اپیل ہے کہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کا سفیر ہو, اپنے کردار پہ دھیان دو. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے وَيُطَهِرَكُمْ تطہیرہ کے مالک مرشدوں کو بدنام کرنا. کردار غلط ہمارا ہوگا, انگلیاں ہمارے مذہب پہ اٹھیں گے. لہذا پلیز محسوس بھی نہ کرنا بچوں, اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ممبر پہ بات ہو رہی, دنیا کو ختم نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی, جی علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, یہیں پہ مجھے آج گفتگو تمام کر دیتے ہیں. ہم تیری نظر میں ہم جو کچھ بھی ہے, لیکن ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی.
ہم نے اس نبی کو امام الانبیاء بھی مانا، سردار انبیاء بھی مانا، ختم نبوت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم گنجائش دیتے تو میرا خیال ہے ہم بھی یہ حدیث پڑھ دیتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے اگر میرے بعد نبی ہو تو کس نے ہماری جان کھانی تھی، کس نے ہمیں پریشان کرنا، تو کچھ بھی نہیں، یہ پھر جو مرضی پڑھ چلو، تو مسلم امت ہی کچھ ایسی۔ آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کرو، کیا کیا نہیں لکھا ہوا، اب دیگر لٹریچر پڑھی کو کبھی جوڑی نہیں ہے کسی، لیکن میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں بول رہا، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو در آل نبی پہ آنا پڑے گا۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، تم نے ختم نبوت میں گنجائش دی ہے۔ جبھی تو جب اسلام آباد میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تحریک ختم نبوت چلی تھی، اور آپ کے اگر حافظے میں ہے، بزرگوں کے ذہن میں ہے، مرزائیوں نے چیلنج دے دیا تھا کہ ہمارے مکان نہ جلاؤ، ہمیں اگر تم نے کافر قرار دینا ہے تو آؤ ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ تمہاری کتابوں میں محمد کے بعد نبی بننے کی گنجائش ہے۔ مرزائیوں نے مولویوں کو مناظرے کے چیلنج دیے تھے، اور پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ ہاں، یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم سارے یہ بڑے بڑے سید علماء اس زمانے کے جو آج دنیا میں نہیں ہے، یہ سارے موجود تھے، اور مرزائیوں کے خلیفے کا وہ مرزا ناصر شاید اس کا نام تھا، جو اس زمانے کا مرزا غلام احمد کا جانشین اور خلیفہ کہلواتا تھا۔ اس نے کہا ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کر سکتے ہیں۔ لاہور میں اس زمانے کا نام تھا شورش کاشمیری، وہ ہیڈ کوارٹر ڈیل کرتا تھا ختم نبوت کا، تحریک جو چل رہی تھی پورے ملک میں، تحریک تھی، سارے مسلک اکٹھے تھے۔ جب اس مرزائیوں نے مناظرے کے چیلنج، روزنامہ اخبار میں چھپا، یہ مولوی سارے شورش کاشمیری کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے بس کام خراب ہو گیا، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیے، اب کیا کریں گے؟ اس نے کہا چیلنج کر دیے، مناظرے کی تاریخ اور جواب دو تم، مناظرہ تو مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے وہ کلین شیو مسلمان تھا، شورش کاشمیری، روزانہ اٹھ کے شیو کرنے والا بندہ، مناظرہ تو مولویوں نے کرنا۔ تب مولویوں نے کہا کہ جی علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے، شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا۔ یہ تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے۔ اور جب مبلغ اعظم سے شورش کاشمیری نے رابطہ کیا، میں پوری دیانتداری سے وہ لفظ کہنے لگا ہوں جو شورش کاشمیری نے کہے تھے۔ اس نے کہا تھا مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل آ گئی، تجھے مرزائیوں سے بات کرنے آنا پڑے گا، وقت زیادہ نہیں ہے، ساری کہانی چھوڑ دو۔ مبلغ اعظم اسلام آباد گئے اور ان علماء میں، ان مسلمان علماء میں مولانا فضل الرحمان کے پاپا، سپاہ صحابہ کے دادا مولانا مفتی محمود بھی تھے، بریلوی بھائیوں کے علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، علامہ غلام غوث آزاروی بھی تھے، دیگر اس زمانے کے سید علماء، اور ان میں مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر بھی تھا۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بحث شروع نہیں ہوئی، جب مولوی اسماعیل صاحب آ گئے، جب مولانا اسماعیل آئے تو مرزائیوں کے مولوی نے اٹھ کے پہلا فکرہ کہا اسماعیل آپ کیسے آئے؟ کہ میں نے کہا تو نے بلایا تھا، مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ اس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو ہم شیعوں نے ختم، کل بات آگے بڑھے گی، ہم نے ختم نبوت میں گنجائش ہی نہیں رکھی۔ یہ تو ثابت کرو کوئی تقریر، کوئی آڈیو ویڈیو کہ کسی دور میں کسی شیعہ ذاکر نے کہا کہ جی حضور کا فرمان کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہی ہوتا۔ تم روز ہمیں سناتے ہو رسول اللہ نے کہا اگر میرے بعد
نبی ہوتا تو وہ ہوتا، اور جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ پیچھے تو نہیں رہو گے نا، پیچھے تو نہیں رہو۔ مہربانی سے اور کل بھی میں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی پھر حسین بھی اپنی آباد حویلی میں بیٹھ رہتا کہ شریعت جانے اور آنے والا نبی جانے۔ کربلا دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اب جی حکومت لینے کے لیے حسین مدینے سے نکلے تھے۔ جو حکومتوں کے لیے نکلتے ہیں وہ بیٹیاں ساتھ لے کے نہیں آتے۔ اس غم کے سوا اللہ آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے۔ اور یہ جو ہائے کہتی ہوں نا، یہ اس کا اجر تو آپ کو قبر میں معلوم ہے، اس کا اجر تو سیدہ اس وقت دیں گی جب اللہ سے کہیں گی کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں جائے گا۔ دعا سیدہ۔ لوگ کہتے ہیں اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، محنت کر رہا ہوں زندگی میں، کبھی چھوٹا بچہ کوئی غلطی بھی کرے اسے نہ مارا کرے۔ اور اگر تمہاری جذباتی طبیعت ہے اور ہاتھ اٹھ جاتا ہے پھر والدین سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی بچے کے منہ پہ نہ مارنا۔ مقتل کی ایک روایت ہے اور دل پھٹتا ہے، جگر پھٹتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے سفر میں ایک ظالم نے ایک گھوڑے کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ دوسری روایت ہے کہ اس نے کوڑا مارا، سمر جیسا بغیرت حرام زادہ ظالم لعین۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں حیوان بے زبان ہوتے ہیں، ان کے منہ پہ نہ مارا کرو۔ اس وقت سکینہ نے سجاد کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے بھیا میری طرف دیکھ کے مجھے بتا، شمر جب بھی مجھے مارتا ہے سجاد تو چہرہ دوسری طرف کیوں کر لیتا؟ آباد رہو، آباد رہو۔ یادگاری اور پرسے کی آخری راتیں ہیں، مہمان ہے سیدہ تمہاری، اگر زندگی رہی تو آئندہ سال یہ موسم آئے گا، اتنا نصیبوں کا پرسہ ہے۔ یہاں مجھے یوکے کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ اگر بازار میں بہن بھائی کو جانا پڑ جائے اور رش ہو تو پھر بھائی بہنوں کو حوصلہ دیتے ہیں، بہن تو فکر نہ کرنا، رش ہے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہر جگہ بھائی بہنوں کو تسلی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، واحد شام کا بازار ہے جہاں سکینہ سجاد کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ سجاد بھائیہ فکر نہ کرنا، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ آئے ہو بیٹیوں والوں، بی بی کا صدقہ تمہارے نصیب نہیں کر، سکینہ تسلیاں دے رہی۔ بھیا میں تیرے ساتھ، سجاد بھیا تو بالکل گھبرا نہ جانا، سجاد فکر نہ کرنا۔ بالآخر مولا سجاد پوچھتے ہیں سکینہ تو بہت کم سن ہے اور مجھے تسلیاں کیوں دیتی ہے؟ دیکھی کہتی سجاد ویر تجھے تسلیاں بھائی اس لیے دیتی ہوں کہ اگر بازار میں مر گئی نا میرا جنازہ تو اٹھا لے گا، اور اگر اس بازار شام میں تو مر گیا
اللہ تمہیں دنیا کا کوئی ذاتی دکھ کبھی نصیب نہ کرے۔ حسین کی منتوں والی بیٹی، حسین کی برا ظفر بھائی، وقت تمام ہو گیا۔ میرا اللہ جانتا ہے جب سال کے بعد قبر نبی پہ سیدہ گئی تھی، ایک لفظ ذہن میں آ رہا، نانے کی قبر پہ جا کے تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے بی بی زینب نے کہا، نانا اٹھ قبر سے نکل اور باغی کی بہن کا سلام قبول کر۔ نبیوں کے سردار کی قبر میں لرزہ آ گیا، آواز ہے تو شہید کی بہن ہے، تو نمازی کی بہن ہے۔ اس وقت دوسرا فقرہ سیدہ زینب نے دوسرا فقرہ یہ کہا تھا، نانا 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 تیری آذان بچ گئی، مؤذن مارا گیا۔ شرما کے پرسہ نہیں دیتے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر یہ رات نصیبوں میں آئی یا نہ۔ اور تیسرا فقرہ نانے کی قبر پہ، نانے کی قبر پہ سیدہ زینب نے تیسرا فقرہ جو نانے کی قبر پہ کہا تھا وہ یہ لفظ تھے، نانا نانا کربلا سے لے کے کوفہ اور نانا کوفہ سے لے کے شام تک، نانا میں کسے بتاؤں؟ جو عیسائیوں کی بستیاں آتی تھی نا، عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے تھے، اور نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے نانا نیزوں سے ہماری چادر۔ جی نصیبوں کا ماتم ہے، نصیبوں کا پرچہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ روتے کیوں ہیں؟ کیا یہ مرحلہ رونے والا نہیں ہے؟ دنیا ہمیں وہ ملک بتاؤ، کس ملک کا یہ قانون ہے کہ جن کے قتل ہو جائیں ہتھکڑیاں بھی وارثوں کو لگ جائیں؟ جن کے گھروں سے 72 جنازہ نکلا، ہتھکڑیاں بھی انہیں پہنا دی گئی، زیور بھی انہیں پہنا دیے گئے۔ اور برے صغیر کا بہت بڑا نام نکن صاحب قبلہ، ہاشم بھائی نکن صاحب قبلہ ایک لفظ کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا تاریخ کا ظلم کیا ہوگا کہ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی شریف پوتیاں رسل مزدہ اس کے دربار میں کھڑی تھی۔ مجھے دیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، روم دربار یزید، لائن کا دربار، مسندوں پہ جن مسندوں پہ غیر ملکی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک روم کا سفیر تھا۔ روم آج بھی عیسائیوں کے پاس ہے، کرسچن کے پاس ہے۔ روم سفیر عیسائی، مجھے معاف کرنا، یہ میرے بندے ہاتھ دے، مہمان ہوں آپ سب کا، اولاد رسول سید ہوں، میرے بندے ہاتھ دے، ظلم چھپائے نہیں چاہتے لیکن بیان کرنا مشکل۔ اس عیسائی سفیر کی نظر بی بی سکینہ پر پڑی، روتا ہوا اٹھا چیخے مار کے اور یزید کے تخت کے سامنے جا کے کہتے ہیں، یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں، میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے، ہائے ہائے ہائے، یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے۔ اس بیچاری میں کھڑے ہونے کی، اس بچی میں کھڑے ہونے کی، کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب مجھ میں بھی سخت نہیں ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب اس عیسائی سفیر، اللہ اس کا بھلا کرے، جس نے اولاد زہرا کا احساس کیا، اللہ سفیر روم کا بھلا کرے، جب اس نے کہا اس چھوٹی قیدن کو اس میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ جانے کتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اللہ جانے کب کی بھوکی ہے، اللہ جانے کب کی پیاسی ہے،
یزید کہتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ جب یزید نے کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے، بچی کے لب ہلے لیکن آواز کسی نے نہ سنا۔ مجھے معاف کر دینا، یزید نے پھر کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب تو ہلے، آواز نہیں سنے۔ یہ یزید سمر سے کہتا ہے، یزید سمر سے کہتا ہے سمر یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ان کا رہا بھی کوئی نہیں، ان کا بچا بھی کوئی نہیں، یہ حاکم وقت میں ہوں، یہ بچی میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جب اس نے تلخی میں غصے میں کہا یہ بچی میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے معاف کر دینا، سمر بچی کی طرف چلا لیکن سمر خالی ہاتھ نہیں تھا، سمر خالی ہاتھ نہیں تھا۔ یا سید سجاد کی چیخیں نکل گئے، سجاد فرماتے ہو سمر اور میری بہن کو نہ مارنا، میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں۔ سیدہ راضی ہو جا، دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یقیناً محمد کی بیٹی تمہیں دعائیں دیتی ہے، سکینہ کی دادی تمہیں دعائیں کرتی ہے، پردے میں یقیناً پرسہ لینے سیدہ آتی ہے۔ آخری لفظ کہہ رہا، جب سجاد نے کہا نا اور ظالم میری بہن پر ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں بہت تنگ ہیں، آواز کوئی نہیں سن رہا۔ زجر بن قیس آگے بڑھتا ہے تاکہ بچی کے گلے کی رسیاں کھولے اور حاکم بچی سے گفتگو کرے، جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھے۔ جب زجر چلے حسین کی منتوں والی بیٹی نے ہاتھ سے روکا، سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے میرے قریب نہ آنا، میں سید ذاتی ہوں، میں حسین کی بیٹی۔ آئے عظمت سیدہ، زجر بن قیس سکت نہیں رہ گئی، آخری مجھے فکرہ کہنے دیں۔ زجر بن قیس ایک سپاہی کو کہتا ہے حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس بچی کے بھائی سے کہو، سجاد سے کہو بہن کے گلے کی رسیاں خود کھولے۔ اب دیکھیں ماتم پرسہ نصیبوں کا، ذاکر کا کمال نہیں ہوتا، منت کر ایک لمحہ میری طرف دیکھ لو، تعزیت میں کمی تو نہیں ہوتی، ایک لمحہ دیکھ لو۔ جب زجر بن قیس نے کہا نا قیدی اٹھ بہن کے گلے کی رسیاں کھول، اٹھ بہن کے گلے کی، تمہارے بیمار امام نے ہتھکڑیوں میں بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ زجر بن قیس کہتے ہیں کیسے کھولے گا قیدی رسیاں، اس کے تو اپنے ہاتھ بندے ہوئے۔ سپاہی کو کہتے ہیں جلدی کر قیدی کی ہتھکڑیاں کھول، حاکم کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کر قیدی کی ہتھکڑیاں کھول۔ تمہارے امام کی ہتھکڑیاں کھلی، بہن کے قریب آئے، مدت کے بعد کھلے ہاتھوں سے بہن کے جب قریب ہاتھ آئے، رسی کھولنے سے پہلے تمہارے امام کے ہاتھ جڑ گئے۔ کہتا سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی۔ او میرا بیٹا، او میری بہن سکینہ، اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، تو اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ ڈال دیتی تھی۔ سجاد زیور گرم ہو گئے ہوں گے، اور میرا بھی لوہا گرم ہو گیا۔ روتے بھی اور دعائیں بھی، مشکل دعائیں اپنے ذہن میں رکھو۔ آخری مجھے معاف کر دینا، کسی کا دل دکھ جائے، میں مہمانوں کی منتیں کر رہا ہوں، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے امام نے سید سجاد نے بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کی۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ جب یزید لائن نے کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے، بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے۔ اللہ جانے میں سمجھا نہیں سکا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ جب کہا نا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے، یہ تخت والا لائن کہتے
मेरे बाबा को तुझसे बड़ा प्यार था। अब बच्ची को मौका मिल गया बाबा की बातें करने का। अल्लाह जाने कब की तरसी हुई थी। सकीना कहती है मेरे बाबा को मुझसे बड़ा प्यार था। मेरे बाबा कहा करते थे सकीना हर कोई अल्लाह से बेटे मांगता है, सकीना हर कोई अल्लाह से बेटे मांगता है, सकीना मैंने अल्लाह से तुझे मांगा। दूसरा फिक्रा बीवी ने कहा, बीवी कहती है जब मेरी दादी की हवेली आबाद थी, जब मेरी दादी का सहन आबाद था, 40 दरवाजा हमारा एक सहन में खुलता था। मेरे बाबा जिस घर में जाते थे मेरे बाबा कहते थे बीबियों नाराज ना होना, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहां मुझे सकीना नजर नहीं आती। सकीना बाबा की बातें करते करते सकीना कहती है जब मेरे बाबा आखिरी में फिक्रा खैर हो, बच्ची कहती है जब मेरे बाबा नमाज फजर के बाद घर आते थे तो मेरे बाबा मेरे लिए ताज़ा खजूरें लाते थे और मेरे बाबा को पता था मेरी बेटी को खजूर पसंद है। मुझे बाबा अपनी गोद में बिठाते थे, अपने हाथों से खजूरें मेरे मुंह में डालते थे। मुझे माफ कर